میں نے موبائل فون خرید تو لیا، لیکن اب یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو دوں تو دوں کیسے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بار اس کے گھر جانے پہ میری اس سے ملاقات ہو جائے۔ بہرحال میں نے اس کے بھائی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ تبھی مجھے پتا چلا کہ وہ ایک آوارہ قسم کا نوجوان ہے۔ رات بھر اپنے گھر میں نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور ہر وقت تاش کھیلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جوئے کا عادی بھی ہے۔ اسے نہ تو گھر کی پرواہ ہے، نہ ہی اپنے باپ کے کھیتوں کی۔ باپ اپنے کھیتوں کا کام کسانوں سے کرواتا تھا اور اپنا گھر کافی اچھا چلا رہا تھا، لیکن اس کی اپنے بیٹے پہ توجہ نہ تھی۔ باپ کا اچھا خاصا کام تھا، وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ اسے ڈانٹ ڈپٹ گالی گلوچ کر لیتا تھا، لیکن کبھی اس پہ زیادہ سختی نہیں کی تھی۔ وہ بھی باپ کے سامنے تھوڑی بہت شرافت دکھا لیتا تھا۔ اکثر وہ شراب پی کے گھر جاتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جب اس لڑکی کا بھائی گھر پہ ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر میرا رات کو اس کے گھر جانا زیادہ خطرے کا باعث نہیں ہے۔ گھر میں اس کا دیکھ چکا تھا، اس لیے رات کے 2 بجے میں اس کے گھر جا پہنچا۔ یہ گرمیوں کی راتیں تھیں، اس لیے جیسے ہی میں ان کی بیرونی دروازے پہ چڑھا، ان کے صحن میں کود کے چھلانگ ماری تو سامنے ہی 3 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک پہ تو اس کا باپ بے خبر سو رہا تھا، دوسری 2 چارپائیوں پہ 2 خواتین تھیں، لیکن دونوں نے ہی منہ تک لحاف اوڑھ رکھا تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں سے ہیر کون سی ہے اور اس کی ماں کون سی ہے۔ میں خاموشی سے چلتا ہوا ان دونوں کی چارپائیوں تک آیا۔ میں چلتے ہوئے ایک چارپائی کے پاس آیا، ذرا سا لحاف منہ سے ہٹایا تو وہ اس کی والدہ تھی۔ میں نے جلدی سے لحاف دوبارہ ان کے منہ پہ ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نے ہیر کا لحاف اٹھایا تو دیکھا کہ وہ تو بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ وہ بے حد حسین لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کے تو میرا جی کچھ اور بھی بہت کچھ کرنے کو چاہنے لگا۔ حالانکہ میری حویلی کی ڈیلنگ ہو رہی تھی، میں نے اپنی حویلی کا سودا بھی کر دیا تھا، لیکن ان سے 2-3 مہینے کا وقت مانگا تھا کہ 2-3 مہینے میں حویلی خالی کر دوں گا۔ حالانکہ یہ کام صرف چند دنوں کا تھا، لیکن میں ہیر کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا اور دوستی کی ساری حدیں بھی پار کرنا چاہتا تھا۔ 2-3 مہینے کا وقت مجھے مل چکا تھا۔ ان 2-3 مہینوں میں ہی مجھے سب کچھ کرنا تھا، پر میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں پہ میرے ساتھ ایک ایسی کہانی ہو جائے گی جو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ بہرحال میں نے ہیر کے رخسار پہ انگلی پھیرنی شروع کی تو اس نے نیند میں بے دہانی میں میرا ہاتھ پیچھے کیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ نیند سے جاگ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ خوف سے چلاتی، میں نے فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ میں نے کہا، میں ہوں تمہارا زین، چلو اٹھو۔ یہ سب دیکھ کے اور تھوڑی دیر تک میرا نام سن کے اور مجھے دیکھ کے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں رات کے اس وقت اس کے گھر آ سکتا ہوں۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، چلانے کی کوشش نہیں کرنا، تمہارے لیے یہ نقصان دہ ہوگا۔ وہ فوراً سے اٹھی، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو کیا؟ چاہتا کیا ہے تو؟ میں نے اسے کہا، میں چاہتا ہوں تم مجھ سے دوستی کر لو، میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے میں جا کے اس کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ مجھے یوں بیڈ پہ لیٹا دیکھ کے وہ میرے پاس آ گئی۔ مجھ سے کہنے لگی، کیوں لیٹا ہے یہاں؟ تیرے مامے کا گھر ہے کیا؟ منہ اٹھا کے لیٹ گیا یہاں پہ، دیکھ اللہ کا واسطہ چلا جا یہاں سے۔ میں نے کہا، تم ادھر تو میرے پاس تو بیٹھو، تمہارے لیے ایک بہت شاندار چیز لے کے آیا ہوں۔ وہ مجھے آنکھیں پھاڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر میں اس کے بیڈ پہ بڑے آرام سے لیٹا ہوا تھا، لیکن وہ بہت خوفزدہ تھی۔ کہنے لگی، ہاتھ چھوڑ میرا۔ میں نے کہا، رکو تو۔ پھر میں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اسے موبائل پکڑا دیا۔ موبائل دیکھ کے وہ بڑی حیران، شاید زندگی میں پہلی بار اس نے ٹچ موبائل دیکھا تھا۔ کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، موبائل ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں اسے آن کیسے کرتے ہیں۔ میں نے اسے موبائل آن کر کے دکھایا۔ پھر میں نے کہا، اس میں میرا نمبر سیو ہے، بس مجھے مس بیل دینا، کال میں خود کر لیا کروں گا۔ پھر میں نے اس کو تھوڑا سا سسٹم بھی بتا دیا، لیکن وہ یہ سب کچھ بے دلی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے یہ سب نہیں رکھنا، میرے ابا کو پتہ چل گیا تو میری جان نکال لے گا۔ وہ کہنے لگی، وہ کہے گا کہ یہ کہاں سے آیا ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ دیکھ بابو، مجھے تیرے ساتھ ایسا کوئی چکر نہیں کھیلنا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ہمارے خاندان میں اس کی سزا بہت بری ہے، میں یہ سب نہیں کروں گی، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، زندہ قبر میں دفن کر دیں گے۔ میں نے کہا، اگر تم نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں بھی شور مچا دوں گا۔ کمرے کی کنڈی تم نے لگائی ہے، مجھے اپنے کمرے میں تم لے کر آئی ہو، پھر میرا کیا، 2-4 جوتے پڑیں گے، لیکن تمہیں تو مار ہی دیں گے۔ میری بات سن کے تو وہ اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ میرا مقصد بھی اسے خوفزدہ کرنا ہی تھا۔ میں نے کہا، دیکھو، اس فون کو یوں سائلنٹ کرتے ہیں، تم اسے سائلنٹ کر کے اپنے کپڑوں میں چھپا لینا، رات کو 12 بجے میں تمہیں کال کروں گا،
اور جس دن تم نے میرا فون نہیں اٹھایا میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ میں نے اسے چھوٹا موٹا سسٹم سکھا دیا، پھر میں وہاں سے چپ چاپ چلا گیا۔ رات کو 12 بجے میں نے اسے کال کی، اس نے میرا فون اٹھا لیا۔ میں نے کہا تم نے تو پہلی بیل میں میرا فون اٹھا لیا۔ کہنے لگی دیکھ بابو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں ایسا کوئی کام تیرے ساتھ نہیں کر سکتی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس دن کی بات کو لے کے تو مجھے یوں بلیک میل کرے گا تو میں تجھ سے کبھی مدد نہ مانگتی۔ میں نے کہا دیکھو، میں صرف تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تم سے کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کروں گا، اور تمہارے گھر والوں کو اس بات کی کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، تم بس میری بات کا اعتبار کرو۔ کہنے لگی میں نے آج تک کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی، مجھے نہیں پتا لڑکوں سے کیسے بات کرتے ہیں، اور اگر کسی دن میں پکڑی گئی تو نہیں جانتا کالے پانی کی سزا ملے گی مجھے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا، میں یہاں پہ صرف 1.5 مہینے کے لیے ہوں، تو 1.5 مہینے تم سے بات کروں گا، اس کے بعد چلا جاؤں گا، پھر مجھے واپس گاؤں آنا ہی نہیں ہے۔ یہ موبائل تم میری طرف سے رکھ لینا، اس کے علاوہ بھی میں تمہیں بہت سے تحفے دوں گا، بس میرے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرو، اور مجھے تم سے کوئی بھی غرض نہیں ہے۔ میں نے جان بوجھ کے اسے پھنسانے کے لیے یہ سب کچھ کہا تھا، مجھے غرض اس کے حسن سے تھا۔ پہلے پہل تو میں اس سے بالکل نارمل باتیں کرتا رہا، وہ کیا کرتی ہے، اسے کیا پسند ہے، کیسی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اپنی پسند ناپسند وہ مجھے بتاتی رہتی، بالکل بچوں جیسی خواہشات تھیں اس کی۔ اس کو کانچ کی چوڑیاں پسند تھیں، سرخ رنگ کا پراندہ پسند تھا، اپنی شادی کے حوالے سے بہت خواب اس نے دیکھ رکھے تھے۔ وہ کہنے لگی میں تو ابا سے کہوں گی میری شادی پہ 10 دن پہلے گھر پہ ڈھولک رکھے، میری ساری سہیلیاں آئیں گی، روزانہ ڈھول بجے گا، آخر اپنے ابا کی اکلوتی بیٹی ہوں میں۔ میں نے کہا تمہارے ابا تمہاری شادی کس سے کریں گے؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے ہاں برادری سے باہر شادی نہیں ہوتی، میرے کسی چاچے مامے کے بیٹے سے ہو جائے گا میرا نکاح بھی۔ میں نے کہا تمہیں کوئی پسند نہیں ہے؟ کہنے لگی ہماری پسند نہیں پوچھی جاتی، بس جس سے شادی ہوگی محبت اسی سے کر لوں گی، ہمارے ہاں شادی پہلے ہوتی ہے محبت بعد میں۔ میں نے کہا فرض کرو اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی پھر تم کیا کرو گی؟ کہنے لگی ہو ہی نہیں سکتی، مجھے پتا ہے ایسی محبتوں کا انجام ہمارے خاندان میں موت ہے، اور مجھے اپنی زندگی بڑی پیاری ہے، اپنی زندگی سے بڑھ کے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ تو تم نے کہا کہ تم سے بات کر لوں صرف 2 مہینے کے لیے، اس لیے میں مان گئی۔ پھر مجھ سے موبائل کے بارے میں پوچھتی کہ اس میں سیلفی کیسے لیتے ہیں، تصویریں کیسے کھینچتے ہیں، میں اسے سب کچھ بتاتا رہتا تھا۔ 15 دن تو میں اس کے ساتھ ایسے اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا، لیکن ایک بار میں نے اس سے دوسری قسم کی باتیں شروع کر دی۔ میں نے کہا مجھے تمہاری رات کے وقت بڑی یاد آتی ہے، تم فون بند کر کے سو جاتی ہو لیکن مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ تو وہ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا کیا بتاؤں، میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں، جی چاہتا ہے تمہیں اپنے گھر لے آؤں، اپنے کمرے میں لے آؤں، اور پھر تمہاری حسین آنکھوں میں کھو جاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور آگے بڑھتا وہ کہنے لگی دیکھ بابو، مجھے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہنے لگی میں فون بند کر دیتی ہوں پھر اگر تم نے ایسی باتیں کرنی ہے تو۔ میں نے کہا اچھا فون مت بند کرنا۔ میں نے کہا وہ کل میں تمہارے بھائی سے ملنے آؤں گا، تو ٹھیک شام 4 بجے دروازہ تم نے کھولنا ہے۔ وہ کہنے لگی وہ کیوں؟ میں نے کہا تم دروازہ کھولنا، پھر میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا، تو تم وہ چھپا کے اپنے کمرے میں لے جانا۔ وہ کہنے لگی سچی تم مجھے تحفہ دو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ اگلے روز میں اس کے گھر پہنچ گیا، میں اس کے لیے بہت سارے تحفے بھی لے کے گیا تھا، لیکن بہت چھوٹے چھوٹے تاکہ وہ اپنے دوپٹے میں یا چادر میں چھپا لے۔ پھر دروازہ اسی نے کھولا، میں نے جلدی سے اس کے تحفے اسے پکڑا دیے، وہ بڑی خوش۔ اس کی ماں پوچھنے لگی باہر کون آیا ہے؟ میں نے کہا اپنی ماں سے کہو کہ تمہارا رانجھا آیا ہے، تو میری بات پہ مسکرانے لگی۔ پھر اپنی ماں سے کہنے لگی امی پتہ نہیں کون ہے، کوئی لڑکا ہے، اس لیے میں نے دروازہ نہیں کھولا، یقیناً جمال کا کوئی یار بیلی ہوگا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی والدہ آ گئیں، وہ مجھے پہچانتی تھی۔ وہ کہنے لگی آؤ آؤ بابو جی، جمال بس تھوڑی دیر میں آنے والا ہے۔ میں تحفے میں وہی چیزیں لے کے گیا تھا جو اسے پسند تھیں، کانچ کی چوڑیاں، لپسٹک، تھوڑی سی جیولری۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اس بار اس نے مجھے خود مسبل دی۔ میں یہ دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ پھر میں نے اسے فون کیا، کہنے لگی بابو تو بہت اچھا ہے، بہت اچھے تحفے دیے تو نے مجھے۔ میں نے کہا بدلے میں تم مجھے کیا دو گی؟ کہنے لگی دیکھ میں بازار نہیں جا سکتی، یہ جو جمال ہے نا مجھ پہ بڑی کڑی نظر رکھتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تم سے ایسے تحفے نہیں چاہیے جو بازار سے ملتے ہیں۔ وہ کہنے لگی پھر کیسے تحفے چاہیے تجھے؟ تو میں نے کہا
کہ کسی روز تم مجھے ہوٹل پہ ملنے آ جاؤ۔ وہ کہنے لگی ہوٹل کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی بات سن کے حیران تھا۔ میں نے کہا تمہیں ہوٹل کا نہیں پتا؟ کہنے لگی نہیں۔ میں نے کہا جہاں لڑکا لڑکی کرسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ساتھ میں باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگی ہاں یاد آیا، میں اپنی دوست سہیلی کے گھر گئی تھی نا، تو اس کے گھر پہ ٹی وی تھا، وہاں میں نے دیکھا تھا ایک ڈرامے میں۔ میں نے کہا ہاں، اور اسے ریسٹورنٹ کہتے ہیں، ہوٹل کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں تو ٹی وی نہیں ہے نا، ابا کو پسند بھی نہیں ہے، اس لیے میں ٹی وی نہیں دیکھتی۔ میں نے کہا اچھا تم نے تعلیم کتنی حاصل کی ہے؟ کہنے لگی صرف 5 جماعتیں پاس ہوں میں پڑھنے میں بہت اچھی تھی، لیکن ابا کہنے لگے لڑکیوں کو زیادہ نہیں پڑھانا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ لڑکیوں کو کیوں نہیں پڑھانا چاہیے؟ تو کہنے لگی ابا کہتے ہیں لڑکیاں زیادہ پڑھ لکھ جائیں تو بغاوت پہ اتر آتی ہیں، اور لڑکیوں کی بغاوت ماں باپ کو بڑی بھاری پڑتی ہے۔ میں نے کہا ضروری تو نہیں ہے کہ سب کے ساتھ یہی ہو، تعلیم سے لڑکیاں شعور بھی حاصل کرتی ہیں۔ وہ کہنے لگی بس میرے ابا کا الگ فلسفہ ہے، ابا اپنی مانتے ہیں، دوسروں کی نہیں سنتے۔ ہمارے ہاں باپ بھائی کے سامنے زبان درازی نہیں کی جاتی، پھر بھی میں جمال کے ساتھ کر جاتی ہوں، بدلے میں وہ مجھے تھپڑ بھی لگا دیتا ہے۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا وہ تم پہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ کہنے لگی اور کیا، وہ تو میری چٹیا پکڑ کے کھینچتا ہے، پھر 2-3 تھپڑ لگا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے سہیلی کے گھر نہیں جانا، کمینہ خود تو بازار کی گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہو کے ہر آنے جانے والی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، اور اپنی بہن کو باہر نکلنے بھی نہیں دیتا کہ اسے کہیں کوئی چھیڑ نہ دے۔ پتہ نہیں اس کی یہ بات مجھے عجیب سی لگی، دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے کہا اگر آئندہ جمال تم پہ ہاتھ اٹھائے تو مجھے بتانا، میں منہ توڑ دوں گا اس کا۔ یہ بات سن کے کہنے لگی نہیں نہیں ایسا غضب مت کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ مجھے تو یہ سن کے بہت برا لگا ہے کہ وہ تم پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کہنے لگی میں کیا تجھے اتنی اچھی لگتی ہوں؟ تو میں نے کہا ہاں بہت اچھی لگتی ہو تم مجھے۔ میں نے کہا تم کسی روز سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کے ہوٹل آ جانا۔ وہ کہنے لگی بہت مشکل ہے، میں ایسے نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا دیکھو نا، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں، میری ایک بیوی ہے، تو میں ایک لڑکی کو اپنی بیوی بنا کے تمہارے گھر لے آؤں گا، تمہاری اس سے دوستی کروا دوں گا۔ تمہاری اماں اور جمال مجھے پہلے سے جانتے ہیں، وہ تو کچھ بولیں گے نہیں۔ پھر میں اس لڑکی کو بولوں گا کہ تمہیں کسی دن اپنے گھر پہ بلانے کے لیے تمہاری ماں سے کہے اور ان سے اجازت مانگے، پھر کسی نہ کسی طرح وہ لڑکی تمہاری ماں کو منا لے گی، پھر تم اس کے ساتھ میرے گھر آ جانا، اور پھر میں تمہیں لے جاؤں گا، جو تم کہو گی تمہیں وہ کھلاؤں گا۔ میری بات سن کے وہ بہت خوش ہوئی، کہنے لگی آج تک میں نے کبھی ہوٹل نہیں دیکھا۔ میں نے کہا میرے ساتھ جاؤ گی نا تو دیکھ لینا۔ اگلے روز میں نے شہر سے ایک لڑکی کو بلوایا جو کہ کال گرل تھی، پیسوں کے چکر میں وہ آ گئی یہاں، کافی خوبصورت بھی تھی لیکن ہیر سے کم تھی۔ میں اسے بیوی بنا کے ایک بار جمال کے گھر لے گیا، پھر اسے جان بوجھ کے خواتین میں بھیج دیا، اور کافی قیمتی تحائف میں ان کے گھر لے کے گیا تھا۔ جمال اور اس کا باپ، اس کی ماں مجھ سے بڑے امپریس تھے۔ باتوں باتوں میں اس لڑکی نے اس کی والدہ کو شیشے میں اتارا، بڑی محبت جتائی اور دکھائی کہ ملا جلا کریں، آپس میں میل جول ہونا چاہیے، مجھے تو آپ کی بیٹی بہت اچھی لگتی ہے، میری تو اس کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے۔ پھر جتنے قیمتی تحائف میں لے کے گیا تھا وہ سب لوگ اس سے کافی متاثر ہو چکے تھے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ ایک دن آپ اپنی بیٹی کو میرے گھر بھی بھیجیں، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا۔ بہرحال 2-4 اور باتیں کرنے کے بعد وہ لڑکی ہیر کی والدہ کو اس بات پہ راضی کر چکی تھی، اس لیے ایک دن وہ دوپہر کے ٹائم ہیر کو لے آئی۔ اس نے کہا کہ رات کو وہ خود ہی چھوڑ جائے گی۔ یہ سن کے میں بڑا خوش تھا، میری تو دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ ویسے بھی میں چاہتا تھا کہ اب میں اپنا مقصد پورا کر لوں۔ اندر ہی اندر مجھے کہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر مزید اس کے ساتھ کچھ دن نہ رہا تو کہیں مجھے اس سے سچ میں محبت نہ ہو جائے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ میں اس کی برادری کا نہیں ہوں تو مسئلہ بڑھ جائے گا، مجھے یہاں رہنا بھی نہیں ہے، مجھے واپس اپنے شہر جانا ہے۔ اور پھر میری حویلی بھی میرے پاس ابھی موجود تھی۔ میری بڑی سی حویلی دیکھ کے وہ کہنے لگی یہ تمہاری حویلی ہے؟ میں نے کہا ہاں میری ہے۔ کہنے لگی تو بڑا امیر ہے؟ میں نے کہا ہاں میں امیر ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ پھر میں نے اسے ایک گہرے گلے والی چست سی میکسی دی جو اوپر سے چست تھی اور نیچے سے کافی کھلی سی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے اپنے کپڑے بدل کے یہ میکسی پہن لو۔ وہ میکسی دیکھ کے کہنے لگی میں یہ سب نہیں پہن سکتی۔ میں نے کہا یہاں پہ تمہارا باپ اور تمہارا بھائی نہیں ہے، چلو شاباشی سے پہنو، پھر میں تمہیں ہوٹل لے کے جاؤں گا۔ اب میں تمہیں اس برقعے میں ہوٹل تھوڑی لے کے جاؤں گا، بہت برا لگے گا، اور جہاں میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں
وہاں تمہارا باپ بھائی کبھی تمہیں نہیں دیکھ سکتے۔ میری بات سن کر وہ کچھ نروس سی تھی، لیکن اس نے وہ میکسی پہن لی۔ وہ اس بلو میکسی میں کسی سلطنت کی شہزادی لگ رہی تھی، لیکن اس نے بالوں میں کیچر لگا رکھا تھا، وہ نہیں اتارا تھا۔ میں نے اسی لڑکی سے کہا کہ اسے اچھی طرح سے تیار کر دو، تو اس لڑکی نے ہیر کا میک اپ بھی کر دیا۔ میں اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ میں لے گیا، جو کہ گاؤں سے کچھ باہر کی سائڈ پہ بنا ہوا تھا۔ کافی بڑا اور خوبصورت تھا۔ وہ دیکھ کے تو جیسے ہیر کی آنکھیں چندیا سی گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اسے اتنے بڑے ریسٹورنٹ میں لاؤں گا۔ ہر ٹیبل پر کینڈل رکھنے کی وجہ سے پورے ریسٹورنٹ میں مدھم سی روشنی تھی۔ میں نے ایک کونے کا ٹیبل بک کیا تھا۔ وہ بڑی خوش تھی۔ میں نے کہا کیا آرڈر کروں تمہارے لیے؟ کہنے لگی مجھے کیا پتا، میں نے کبھی ہوٹل کے کھانے تھوڑی کھائے ہیں۔ میں نے پیزا آرڈر کیا تھا اور کچھ اٹالین فوڈ۔ میں نے کہا تم یہ کھا کے دیکھو، اگر تمہیں یہ پسند نہیں آیا تو تمہارے لیے کچھ اور آرڈر کر دوں گا۔ میں نے پیزا کا ایک سلائس لیا اور اس کی پلیٹ میں ڈال دیا، لیکن فورک اور نائف کی مدد سے۔ پیزا کیسے کھایا جاتا ہے یہ شاید اسے نہیں آتا تھا۔ میں نے پہلے اس کی طرف دیکھا، پھر اسے سمجھانے لگا، لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی میں یہ نہیں کھا رہی، پتہ نہیں کیا ہے یہ، نان کے اوپر سبزیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ میں نے فورک اور نائف ایک طرف رکھا اور پیزے کا سلائس اٹھایا اور اسے کھانے لگا۔ میں نے کہا ایسے کھاؤ، پھر اس نے ایک سلائس ایسے کھایا۔ میں نے کہا اب بتاؤ کیسا ہے؟ کہنے لگی کھانے میں تو مزے کا ہے۔ اسی طرح سے اس نے باقی کا بھی کھانا کھایا، لیکن اپنے اسی دیسی انداز میں۔ بہرحال کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا میں تمہیں ایک اور قیمتی تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور آج میں تم سے ایک قیمتی تحفہ لینا بھی چاہتا ہوں۔ وہ میری بات سن کے کچھ نروس ہوئی۔ میں نے جیب میں سے ایک مخملی ڈبیا نکالی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے اندر ایک سونے کا بریسلٹ تھا۔ میں نے وہ اس کی کلائی پر پہنا دیا۔ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سونے کا ہے۔ تو وہ گھبرا گئی، کہنے لگی نا بابا نا، میں یہ نہیں لے سکتی۔ میں نے کہا کیوں نہیں لے سکتی؟ کہنے لگی میرا ابا پوچھے گا یہ اتنا مہنگا تحفہ کس نے دیا، تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ میں نے کہا تم اسے اتار کے اسے سنبھال کے رکھ لینا، تمہارے ابا کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ تمہیں لینا پڑے گا۔ یہ سن کے وہ مسکرانے لگی۔ وہ بار بار اپنی گوری کلائی دیکھنے لگی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے بڑی بےتاب نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ کچھ بھی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جتنے تحفے میں اسے دے چکا تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ اب میں اصل مقصد کی طرف آؤں۔ مجھے لگا تھا کہ اب وہ اعتراض نہیں کرے گی، کیونکہ وہ مجھ سے کافی تحفے لے چکی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کچھ اور کھانا ہے تو منگواؤں تمہارے لیے؟ کہنے لگی نہیں کافی ہے یہ سب۔ پھر بھی میں نے اس کے لیے آئس کریم منگوا لی۔ پھر ہم نے جب وہ کھا لی تو میں نے کہا کہ میں نے اسی ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں اوپر ایک کمرہ بھی بک کروایا ہے چند گھنٹوں کے لیے۔ میری بات سن کر وہ کچھ متغیر سی ہوئی۔ کہنے لگی ہوٹل کا کمرہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو میں نے کہا کہ ہوٹل کا کمرہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے گھر کا کمرہ ہوتا ہے۔ کہنے لگی اچھا یہاں پہ کمرے بھی ملتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں یہاں مسافروں کے لیے کمرے ملتے ہیں۔ تو کہنے لگی لیکن تمہاری تو اپنی حویلی ہے، تو پھر تم نے کمرہ کیوں لیا؟ میں نے کہا تمہارے لیے لیا ہے، کچھ دیر بیٹھیں گے باتیں کریں گے۔ میری بات سن کے وہ خوش ہو گئی، پھر میرے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں چلی بھی گئی۔ کمرہ کافی کشادہ تھا اور خوبصورت تھا۔ وہ کمرے کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی تھی۔ پھر جب میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسے لاک کر دیا تو روم لاک ہوتے ہی وہ مجھ سے کہنے لگی اب تم نے جو باتیں مجھ سے کرنی ہے فٹافٹ کر لو، پھر اپنی سہیلی کو کہنا مجھے میرے گھر چھوڑا ہے۔ میں نے کہا اتنی کیا جلدی ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھول دیے۔ یہ دیکھ کے وہ کچھ گھبرائی۔ میں نے کہا کہ اس میکسی میں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ تم کوئی جاہل گوار قسم کی لڑکی ہو، ایسا لگ رہا ہے تم ایک ماڈل ہو۔ یہ کہہ کے میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگی یہ ماڈل کون ہوتی ہے؟ میں نے کہا ماڈل وہ ہوتی ہے جس کی تصاویر رسالوں میں چھپتی ہیں اور دنیا انہیں دیکھتی ہے۔ اگر اس وقت تم کسی ماڈلنگ شو میں ریمپ پہ کیٹ واک کر رہی ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا کہ لڑکے تمہیں دیکھ کے کتنی سیٹیاں بجائیں گے، تمہارے حسن کو دیکھ کے کتنی داد دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے بالوں سے کیچر اتار کے ایک طرف پھینکا۔ اس کے بال کھل گئے۔ بال زیادہ لمبے نہیں تھے، بس کندھے سے کچھ نیچے تک تھے، لیکن تھے بہت سلکی۔ پھر میں نے اسے سوچنے کا موقع تک نہیں دیا، اسے بازو سے پکڑ کے اپنی جانب کھینچا۔ جیسے ہی وہ میرے سینے سے آ کے لگی تو میں نے اس کی کمر پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ پھر میں نے کوئی بھی فاصلہ نہیں چھوڑا۔ وہ یوں تھی جیسے اس کے چہرے سے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ اس کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا،
کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو تم، پیچھے ہٹو۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ اتنے تحفے دیے ہیں تمہیں میں نے، موبائل دیا، سونے کا بریسلٹ دیا، یہ سب چیزیں مفت کی تو نہیں آتی نا۔ وہ اپنا آپ مجھ سے چھڑوانے لگی۔ میں نے اسے کہا اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہو، جب ڈیٹ پہ آتے ہیں نا تو یہ سب کچھ تو ہوتا ہی ہے۔ تو کہنے لگی ڈیٹ یہ ڈیٹ کیا ہوتی ہے اب؟ وہ کہنے لگی چھوڑو مجھے ورنہ میں شور مچا دوں گی، سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کی کمر سے ہاتھ پیچھے کیے تھے، وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا دیکھو، کوئی بھی لڑکا کسی لڑکی کو قیمتی تحفے یوں ہی نہیں دیتا، وہ بدلے میں اس سے بہت کچھ مانگتا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ میں نے کہا سیدھا صاف مطلب ہے، مجھے تمہارا وقت چاہیے۔ ظاہر ہے اتنے قیمتی تحفے میں نے تمہیں یوں ہی تو نہیں دیے نا، اس لیے دیے ہیں تاکہ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی، وہ شاید میری بات کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میری گال پہ مارا۔ میں تو یہ توقع ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ کہنے لگی تجھے کیا لگتا ہے میری عزت اتنی کم ہے؟ تیرے گنتی کے 4 تحفوں کی وجہ سے میں اپنی عزت تجھ پہ لٹا دوں گی؟ نہیں چاہیے تیرے یہ تحفے۔ اس نے وہ بریسلٹ اپنی کلائی سے اتاری اور میرے منہ پہ پھینکی۔ کہنے لگی یہ پکڑ، رکھ اپنا تحفہ اپنے پاس، ہیر لعنت بھیجتی ہے تیرے ایسے تحفوں پہ جن کے بدلے میں اسے اپنی عزت بیچنی پڑے۔ میں نے کہا اے لڑکی، یہ شرافت کا لبادہ کسی اور کے سامنے اڑنا، تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں یہاں صرف کھانا کھلانے کے لیے لایا تھا؟ کوئی بھی لڑکا مفت میں کچھ نہیں کھلاتا، نہ کسی لڑکی پہ مفت میں مہربانیاں کرتا ہے۔ جتنا پیسہ وہ لڑکی پہ لگاتا ہے نا، اتنا اس سے وصول بھی کرتا ہے، اور میں تم پہ بہت پیسہ لگا چکا ہوں۔ اس نے اپنے پرس میں سے موبائل نکالا اور بیڈ پہ پھینک دیا، ساتھ میں اس کے پرس میں وہ پرفیوم بھی تھا جو میں نے اسے دیا تھا، اس نے وہ بھی پھینک دیا۔ پھر اپنے پرس میں سے 5,000 کا نوٹ نکال کے میرے ہاتھ میں پکڑایا اور میری ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی یہ تیرا وہ کھانا جو تو نے مجھے کھلایا تھا، اور کانچ کی چوڑیوں کے بعد اب تیرا میرا حساب ختم۔ مجھے نہیں پتا تھا تیری سوچ اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہے۔ ہم لڑکیاں بکاؤ مال نہیں ہوتی، نہ بکنے والی چیز ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کے وہ ہوٹل کے کمرے سے جا چکی تھی۔ میں اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ ہر لڑکی بکاؤ مال ہوتی ہے، بک جانے والی، لیکن وہ تو میرا سب کچھ میرے منہ پہ مار کے جا چکی تھی، یہاں تک کہ کھانے کے پیسے بھی وہ مجھے واپس کر کے جا چکی تھی۔ پھر میں اپنی حویلی میں آ گیا۔ تھپڑ کھانے کے بعد مجھے اس لڑکی پہ بہت غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن آ نہیں رہا تھا۔ برا لگنا چاہیے تھا لیکن برا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اس لڑکی پہ غصہ آ کیوں نہیں رہا، وہ میری بے عزتی کر کے گئی تھی۔ بہرحال کہیں نہ کہیں اس کی باتیں میرے دل میں چبھ کے رہ گئی تھیں۔ میں نے جلد از جلد حویلی خالی کرنے کے لیے کہہ دیا۔ سارا سامان میں کوڑیوں کے بھاؤ بیچ چکا تھا۔ کچھ کاغذات اور کچھ پرانی ڈائریاں تھیں جو میرے ملازم نے مجھے پکڑائی تھیں۔ وہ کہنے لگا صاحب جی، یہ سب بڑی بیگم صاحبہ کے لاکر میں سے نکلی ہیں۔ میں نے کہا میں ان کا کیا کروں؟ کہنے لگا بڑی بیگم صاحبہ 10 جماعتیں پاس تھیں جی، انہیں ڈائری لکھنے کا بڑا شوق تھا۔ میں نے کہا میرے نزدیک نہ تو عورت کی کوئی اہمیت ہے، نہ ہی اس عورت کی چیزوں کی کوئی اہمیت ہے، پھینک دو انہیں کچرے میں۔ وہ کہنے لگا صاحب جی ایک بار پڑھ لیں، آپ کی کافی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ صاحب جی کی وفات کے بعد یہ ڈائری میرے ہاتھ میں لگی تھی۔ جب میں نے یہ پڑھی تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ کاش یہ ڈائری میرے ہاتھ پہلے لگ جاتی تو صاحب جی بھی سچائی کو جان جاتے، لیکن میرے خیال سے آپ کو یہ پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو بھی سچ کا پتہ چل جائے۔ میں نے کہا کون سا سچ ہے اس ڈائری میں؟ کہنے لگا جب آپ ڈائری پڑھیں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے وہ سب کچھ اس سے لے لیا اور وہ کاغذات دیکھنے لگا۔ وہ کسی پرانے گھر کے کاغذات تھے، لیکن وہ جو کاغذات تھے وہ میرے باپ کے نام پہ نہیں تھے، پتہ نہیں کس کے نام تھے۔ ملازم ساتھ ہی کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا صاحب جی میں آپ سے بنتی کرتا ہوں، اس ڈائری کو ضرور پڑھیے گا، بنا پڑھے اس کو پھینکیے گا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہ ڈائری اور کاغذات لے کر شہر واپس آ گیا۔ گاؤں سے مجھے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ گھر آ کے وہ ڈائری اور کاغذات میں نے اپنی سائڈ ٹیبل کے دراز میں پھینک دیے۔ میں کافی تھک چکا تھا، اس لیے سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن خواب میں مجھے وہی لڑکی نظر آنے لگی۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کی خوبصورتی، پھر اس کی باتیں میرا چین چرانے لگی۔ بہرحال میں نے اس کی یادوں سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ مشکل سا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ سے بابا کے آفس کو جوائن کر لیا، پھر بھی چین نہیں آیا۔ ایسے لگنے لگا جیسے وہ لڑکی میرے لیے عام سی لڑکی نہیں ہے،
کچھ خاص ہو گئی ہے۔ ایک بار میں رات کو سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا میں اس لڑکی کو بھول جاؤں، کیونکہ اس کا حصول میرے لیے بھی مصیبت بن سکتا تھا، اور اس لڑکی کے لیے بھی، کیونکہ اس کے خاندان میں ایسی لڑکیوں کو بد کردار کہا جاتا تھا اور انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا جو کسی غیر مرد سے تعلقات رکھتی ہوں۔ میری ماں کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ جب یہ پتا چلا کہ اس کا غیر مرد سے تعلق ہے اور میرے باپ نے اسے ایک غیر مرد کے ساتھ کمرے میں دیکھا، تو پنچایت نے میری ماں کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ میں اس وقت 5 سال کا تھا، بہت رو رہا تھا کیونکہ مجھے اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میری ماں کا جرم کیا تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو بابا سے پتہ چلا، پھر مجھے اپنی ماں سے نفرت سی ہونے لگی۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوجی، میں نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھایا، سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے وہ ڈائری نکالی اور پڑھنی شروع کر دی۔ پھر جیسے جیسے میں ڈائری پڑھتا جا رہا تھا، میرے تو ہوش اڑنے لگے، کیونکہ